وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العلي العظيم۔ قرآن کریم نے سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں تمہید کے طور پہ خواتین کے حقوق، یتیموں کے حقوق کی طرف متوجہ کیا۔ اب اس کے بعد والی آیات میں تفصیل کے ساتھ خواتین کے، یتیموں کے اور ساتھ مردوں کے حقوق، خصوصاً جو میراث کے احکام ہیں ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، کیونکہ زمانہ جاہلیت اور صدر اسلام میں اور عرب معاشرے کے علاوہ بعض دوسرے معاشروں میں ہندوستان کی ثقافت، یونان کی ثقافت، مصر کی ثقافت، تمام میں خواتین کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جاتا تھا۔ بہت ساری تہذیبیں خواتین کے لیے حقوق اور میراث کی قائل نہیں تھیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے خواتین کے حقوق کی طرف انسانوں کو متوجہ کیا، لہذا کہا جا سکتا ہے سورہ نساء کی روشنی میں اور دوسرے جو خواتین کے احکامات ہیں قرآن کریم میں، اس کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم حقوق نسواں کا سب سے پہلا علمبردار ہے، جس نے معاشروں کو جگایا اور اس اہم مسئلے اور مشکل کی طرف معاشروں کو متوجہ کیا۔ اس آیت میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، پروردگار عالم تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں وصیت کرتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کے لیے، بیٹے کے لیے بیٹیوں کے 2 برابر حصہ ہے۔ قرآن کریم یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بیٹا اس کو اصل قرار دیا جائے، اس کو معیار قرار دیا جائے کہ بیٹے کا 1 حصہ ہے اور بیٹی کا 2۔ قرآن کریم نے یہاں پہ خوبصورت انداز اپنایا ہے، معیار اور ملاک اور بیس وہ لڑکی کے حصے کو قرار دیا ہے، لہٰذا فرمایا کہ بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا؟ بیٹی کا 2 برابر۔ اگرچہ بیٹے کا حصہ اور ذکر کا، مذکر کا حصہ زیادہ ہے، لیکن مذکر کا حصہ دینے کے لیے پہلے ہمیں بیٹیوں کے حصے اور خواتین کے حصے وہ بنانے پڑیں گے۔ جب خواتین کے حصے بن جائیں گے اس کے بعد پھر ہم کہیں گے کہ آپ بیٹے کا حصہ جو بیٹیوں کا حصہ ہے اس کے 2 برابر ہے۔ یعنی معیار قرآن کریم نے ایک اصول جو دیا اس میں معیار اور ملاک وہ خواتین کو قرار دیا، لہذا فرمایا مذکر کے لیے کلی قانون یہ ہے مؤنث کا 2 برابر ہے۔ 1 حصہ بیٹی کو ملے گا، 1 حصہ
بیٹی کو ملے گا اور 2 حصے بیٹے کو ملیں گے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ، فرمایا اور اگر وارث خواتین ہیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر وہ خواتین ہیں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ 2 سے زیادہ، البتہ 2 یا 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ تو جو ترکہ ہے، جو میت نے چھوڑا ہے، اس کا 2/3 حصہ وہ ان خواتین کے لیے ہے، وہ ان بیٹیوں کے لیے ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر ایک ہے، اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کا 2/3 حصہ جو میراث ہے اس کا 2/3 حصہ ان کا حق ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اور اگر ایک بیٹی ہے، اس میت کا اور کوئی وارث نہیں ہے، ایک بیٹی ہے تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ البتہ ممکن ہے بعض کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جب میت کی وارث ایک ہی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، تو سارا ارث پھر اور پوری کی پوری میراث اسی کی ہے، تو پھر قرآن نے یہاں پہ کیوں کہا ہے کہ نصف اس کا ہے؟ البتہ ساری میراث اسی کی ہے کیونکہ اور کوئی وارث نہیں ہے، اس کے ارث کا حصہ جو ہے وہ نصف ہے، باقی نصف اسی کو ملے گا، لیکن اس کو شریعت میں کہا جاتا ہے وہ ردن اس کو دیا جائے گا۔ پہلے قرآن کریم جو میراث میں اس کا حصہ ہے وہ اس کو دیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے وہ بھی اسی کا ہے، لیکن اصطلاح میں اس کے لیے اس کو ارثن کہا جاتا ہے، یہ ارثن اس کا اور میراث کے طور پہ اس کا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ جو باقی ملتا ہے اور کوئی وارث نہ ہو تو اس کو ردن کہا جاتا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ میت کے ماں باپ، ایک شخص وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے ماں باپ زندہ ہیں، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے منہما السدس چھٹا حصہ، ماں باپ کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ مما ترک ان کان لہ ولد اس ترکہ سے ماں باپ کا چھٹا حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہو، ایک شخص دنیا سے چلا گیا، اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں اور اس کی اولاد بھی زندہ ہے، تو ماں باپ کو وہاں پہ چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَد اور اگر اس میت کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور اس کے والدین اس کے وارث ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کی والدہ اس کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ اگر میت کے بھائی ہیں، ایک انسان دنیا سے چلا گیا، اس کے بھائی موجود ہیں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر اس کے بھائی موجود نہیں ہے تو اس کا حصہ پہلے بیان فرما دیا، اگر اس کے بھائی موجود ہیں تو اب اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین یہ ارث کی تقسیم یہ اس کی وصیت کے بعد ہے، یہ اس کے قرضے کے بعد ہے، جو اس کی گردن پہ دین ہے، جو اس نے دوسروں سے قرض لیا ہے، جو اس کا حج رہتا ہے، جو اس کے دوسرے معاملات ہیں وہ ادا کیے جائیں، اس کے بعد ممکن ہے اس کی نمازیں واجب وہ رہتی ہیں، اس قسم کے جو مسائل ہیں ان کو انجام دینے کے بعد اس وصیت کو اجرا کیا جاتا ہے اور اس وصیت کو لاگو کیا جاتا ہے اور مال کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ البتہ جب یہ کہا جاتا ہے وصیت کے بعد، تو وصیت خود جو اس کے اپنے مسائل ہیں کہ انسان اس طرح سے وصیت نہیں کر سکتا، انسان دنیا سے جا رہا ہے وہ کہے کہ میرا مال جو ہے اس کا آدھا حصہ آپ راہ خدا میں دے دیں، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدھا حصہ دے دیں اس کے بعد آدھا جو ہے وہ آپ تقسیم کریں وارثوں میں، اس طرح سے نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں دے کر جاتا ہے کسی خیر کے کام میں کسی خاص فرد کو تو وہ اس کا اپنا اختیار ہے، لیکن جب دنیا سے چلا جاتا ہے وصیت کر کے تو اس کے وصیت کی جو صورتحال ہے وہ اس کے 1/3 میں، 1/3 میں وہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نافذ نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میرا آدھا مال مسجد کو دے دیا جائے تو اب اس کی وفات کے بعد آپ آدھا مال نہیں دے سکتے، اس کی وفات کے بعد آپ آدھا مال نہیں دے سکتے، آپ کو 1/3 دینا ہوگا، باقی آپ کو ورثاء میں تقسیم کرنا ہوگا۔ آباؤکم و ابناؤکم یہ تمہارے آبا و اجداد، یہ تمہاری اولاد جن میں ہم نے کہا اس طرح سے تقسیم کرنا ہے، ماں باپ کا اتنا حصہ ہے، اولاد کا اتنا حصہ ہے۔
ممکن ہے تمہارے ذہن میں آئے کسی کا تھوڑا حصہ کسی کا کم حصہ اس طرح سے کیوں ہے؟ فرمایا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم یہ نہیں جانتے ان میں سے کون سا گروہ، کون سا طبقہ تمہارے لیے مفید ہے، کون سا طبقہ تمہارے لیے نفع مند ہے۔ یہ پروردگار عالم کو اس چیز کا علم ہے، لہٰذا اس نے اسی بیس اور اسی بنیاد پہ اس نے ارث کو تقسیم کیا ہے۔ لہٰذا تمہارے ذہن میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے کہ پروردگار نے اس طرح سے کیوں تقسیم کیا ہے، ایک کا تھوڑا ہے ایک کا زیادہ ہے، ایک کو مل رہا ہے دوسرے کو نہیں مل رہا۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے قطعی فیصلہ ہے، یہ ایک فرض ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو انجام دیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیں تب بھی ٹھیک ہے، یہ فرض ہے، یہ حتمی فیصلہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً پروردگار کے پاس بہت زیادہ علم ہے اور وہ حکیم بھی ہے۔ اس نے جو تقسیم کی ہے یہ حکمت کے تحت تقسیم ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے ایسے ہی بتا دیا کہ بس کسی کو اتنا دے دو کسی کو اتنا دے دو، بغیر کسی حکمت کے نہیں۔ ہر ایک کام میں پروردگار عالم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اس نے اپنے علم، ایسا وہ علیم ہے کہ وہ تمہارے اندر کی کیفیات کو جاننے والا ہے، جو تم مخفی رکھتے ہو، تو جو تمہارے دلوں میں مطالب ہیں وہ ان کو جاننے والا ہے۔ وہ ایسا علیم ہے جس پر جہل کی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی حکمت کی بنیاد پہ تمہیں یہ حکم دیا کہ اس طرح آپ نے اموال کو تقسیم کرنا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہمارے معاشرے کی ارث کے معاملے میں، میراث کے معاملے میں مشکلات ہیں، ہم ان کو حل کر سکیں، اور جو ہماری اپنی گردن پہ اس طرح کے فرائض ہیں ہم اس کو احسن انداز میں انجام دے سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔